الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جمعے کے لیے اللہ کے دربار میں اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ محض اللہ کے فضل سے آج مجھے توفیق ملی کہ آپ حضرات کے درمیان کچھ کہا جائے۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ کے حضرت عزیز امام و خطیب حضرت مولانا گوہر امام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا وہ ہمارے شریعہ تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ کا پہلا بیان تاریخی سنگی مسجد میں ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو ضرور آنا ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف ذمہ داروں نے مجھے دعوت کی تھی اور حاضر ہو کر مجھے آنے کی درخواست کی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں اس مسجد کو قریب سے دیکھوں اور آپ حضرات سے ملاقات ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق و سعادت سے میں آپ کے درمیان آج حاضر ہو گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کا عمل فرمائیں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف نئے مسائل اور ہر ہونے والی صبح میں نئی نئی خبریں اور ہر آنے والا زمانہ نئے نئے فتنوں کی آماجگاہ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کسی کنارے پر اور کسی بڑے عظیم فتنوں کی آمد کے لیے منتظر بیٹھی ہے اور ایک دہتے اور سلگتے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ایسا ایک احساس ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے دنیا کی حالات نہیں دیکھی، اس سے پہلے یہ سنگینیاں ہم نے نہیں دیکھی، ان سے پہلے یہ مشکلات سے نبوتازمہ میں نے زمانے کو نہیں دیکھا۔ کیا انسان ایک دوسرے کا دشمن ہوتا جا رہا ہے، سماج ایک دوسرے کا دشمن ہی نہیں بلکہ نفرت لیے بغض میں بھرا ہوا پھر رہا ہے۔ ایسے مشکل ترین حالات کہ جہاں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، جہاں گھر کے افراد منتشر ہوتے اور تاج کے پتوں کی طرح بکھرتے نظر آتے، باپ بیٹوں میں بناؤ نہیں، ماں بیٹی میں بناؤ نہیں، باپ بیٹے کے حقوق نہیں ادا کر رہے، بیٹا باپ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں،
ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا، ہمارے دنیا میں آنے اور مقصد تکلیف ہماری کیا ہے، ان کو یہ بھی پتا نہیں۔ وہ تو زندگی کی رفتار ہے، صبح اٹھتا ہے اور فریش ہوتا ہے اور پھر کاروبار اور بزنس اور ملازمت اور دوڑ بھاگ اور سیاست اور لیڈری اور قیادت، جن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں پھر رہا ہے۔ شام ہوتی ہے اور سو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، اندازہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہیں۔ ان کی زندگی میں محاسبہ نہیں ہے کہ آخر ہم اس مقصد عظیم کے لیے اشرف المخلوقات کے طور پر کائنات میں کائنات کے خالق عالم نے اور خلاق عالم نے وجود پر تھا، ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کا کوئی محاسبہ کرنے کے لیے تیار۔ ایسے مشکل حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں تعلیم کی طرف بڑھ رہی ہیں، سماج میں ایسا لگتا ہے کہ تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر اس تعلیم نے جو الحاد لایا، اس تعلیم نے جو براہ روی لائی، اس تعلیم نے جو کجروی پیدا کی ہے، اور اس تعلیم نے جو ایمان سے دوری نہیں بلکہ ایمان سے بیزاری پیدا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کہ کیا خبر تھی کہ الحاد بھی آئے گا ساتھ، یہ اندازہ نہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم اور آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچیوں کو تعلیم سے ہم دور کر دیں، بچوں کو یونیورسٹیوں سے الگ کر دیں۔ حل تو یہ نہیں، حل تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ تعلیم دیں، ایسی تربیت دیں، ایسا ٹھوس ان کے اندر ایمان و یقین کی بیج بو دیں، اور گھر کے اندر ایسی مضبوط تربیت ہو، ایمان کی ایسی عظمت ان کے دلوں میں راسخ کر دیا جائے اور بٹھا دیا جائے کہ چاہے وہ کفر اور ارتداد کے، الحاد و زندیقیت اور بے دینی کے جس ماحول میں چلا جائے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمان، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے والا ہو، دنیا اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ ہے مومن، دنیا اس کو دیکھ کر کہے کہ یہ ہے صحابہ کا عقیدت مند، دنیا اس کو دیکھ کر کہ یہ ہے محمد رسول اللہ کا سچا عاشق، دنیا اس کو دیکھ کر کہے کہ یہ ہے ایمان کا بندہ، اور یہ ہے ایمان پر جمنے والا، یہ ہے ایمان پر استقامت اختیار کرنے والا، یہ ہے در حقیقت ایمان کی ترجمانی سارے عالم میں کرنے والا، دنیا دیکھ سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہو یا عالم ہو یا امام صاحب یا خطیب صاحب، مقرر صاحب، مولوی صاحب، داعی صاحب، مبلغ صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، یہی دین کے ترجمان۔ یہ دین کے ترجمان والا بردار نہیں ہے، صرف ایک ایک بچہ جو ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، ایک ایک فرد جن کے قلب میں ایمان اور محمد رسول اللہ کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ہر شخص اپنی جگہ ایمان کے کلمے کے بلند کرنے کا ذمہ دار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا، وہ چائنا میں زندگی گزارنے والا ہو یا جاپان میں، وہ جس زمانے اور جس تعلق اور جس گوشے سے رہنے والا انسان، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ تاجر ہے، وہ کاشتکار ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بچہ ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ سماج میں رہتا ہے، ڈٹ کر رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، جلوت کی زندگی گزارتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس سے بحث نہیں، کس ماحول میں۔ اگر ایمان والا ہے، ہر شخص سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اس کی رعایت کے بارے میں، اے باپ تم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کیسی تربیت کی، اے سماج کے ذمہ دار تم نے اپنے خاندان اور سماج کی کیسی تربیت کی، کیا تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنا بیٹا بیٹی سمجھا، یا پورے سماج کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی اولاد سمجھا تھا؟ تم نے ان کی تربیت کے لیے اور ان کو راہ راست اور صراط مستقیم پر ڈھالنے اور جمانے کے لیے کیا کیا تھا؟ کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، جو جتنا بڑا پاورفل ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ پوری رعایا ہے ان کی، اور ان کے ماتحت ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ آج بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس
اس ملک میں پوری تحریک اور منظم سازش کے تحت اس انداز سے حالات بدلے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے دین سے پھر کر ہماری بچیاں بے دینی اختیار کر رہی اور ایمان کا تقاضا پھینک کر اور کفر اور الحاد کی زندگی میں اور کفر و الحاد کی گودوں میں چلی جاتی ہیں، ظاہر ہے منظم سازش کے تحت ہے، لیکن صرف سازش نہیں، کمی اور کوتاہی ہمارے گھروں کی تربیت کی ہے، ہمارے نظر نہ رکھنے کی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آپ یہ چیزیں کہاں سے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم۔ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ قبول کر لیں، اگرچہ دیکھنے میں تمہیں کتنی اچھی اور بھلی لگے، حسن میں، مال میں، جمال میں، نسب میں، فخر میں، سلیقے میں کچھ بھی اچھی لگے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک سے نکاح مت کرو یا روکو مشرک مردوں سے جب تک کوئی ایمان نہ قبول کرے، یہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی ایمان سے بھی گر جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال سے دو چار ہوتا ہے جو سماج میں آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو خود اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹو، اے بیٹیو، اے میری اولاد، یاد رکھو لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ اسی سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی دوسری نصیحت بھی موجود ہے، اسے پڑھیے اور اس کی تفسیر و تشریح کو سمجھیے۔ قرآن میں حضرت لقمان نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں بیٹیوں، نماز پڑھو، زکات دو، برائیوں سے سماج کو پاک کرو اور روکو، اچھائیوں کی تعلیم اور تلقین کرو اور سماج میں اچھائیوں سے پورے سماج کو بھر دو، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن جب تم برائیوں سے سماج کو پاک کرنا چاہو گے، واصبر علی ما اصابک، تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سماج تمہیں ایذائیں پہنچائیں گے، حالات سے نبرداشت ہونا پڑے گا، لیکن واصبر، صبر کرنا ہے ساتھ۔ قرآن نے پہلے ہی کر دیا اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑا پختہ امر ہے، بڑے پختہ اور مضبوط ارادے کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ وہ ہے استقامت چاہیے، اور عزم استقامت اور پہاڑ جیسی استقامت چاہیے۔ ظاہر ہے یہ تعلیم کی ذمہ داری کی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم اپنے اہل و عیال کے لیے سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے جہنم سے بچنے کی صورتیں پیدا کی؟ ہم نے پیدا نہیں کی۔ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں ایمان سکھایا، کلمہ سکھایا، ہمیں ایمان کی عظمت سکھائی، مگر ہم نے اپنی اولاد کو ان چیزوں سے مصروف ہو گئے، ہم مشغول ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم کترانے لگ گئے کہ استاد بتا دیں کہ مدرسے میں، استاد صاحب سکھا دیں کہ مکتب میں، ٹیچر صاحب سکھا دیں کہ اسکول میں، کانوینٹ میں، کالجوں میں۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، استاد نہیں سکھا سکتا۔ ماں کے گود میں اس بچے کے ایمان کی، یقین کی، استقامت کی بیج ان کے دل میں ماں کے گود میں بیج ہونا پڑے گا۔ باپ کو اس پر نگاہ رکھنی پڑے گی۔ بیٹی ٹیوشن جا رہی ہے، اگر آپ کی نظر میں بیٹی چھوٹی ہے، مگر دوسرے کی نظر میں اس کو وہ کہاں کہاں پڑھ رہی ہیں اور کن راستوں سے جا رہی ہیں اور کتنے گھنٹے آپ کے گھر سے غائب ہیں، اس پر آپ کی کتنی نظر ہے؟ کیا آپ نے اس کا انتظام کیا؟ آپ کے ماحول میں آپ کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے کہ اب تو تعلیم بھی ہو گئی آن لائن، موبائل دینا ضروری ہو گیا، لیکن اس موبائل پر آپ نے نظر رکھی، اس میں کیا سیم ہے، اس میں کن کن کے فون آ رہے ہیں، آپ روزانہ رات میں چیک کر رہے ہیں، اس واٹس ایپ پر کتنے میسج آ رہے ہیں اور ٹیکسٹ میسج کتنے اس پر آ رہے ہیں، یہ ریچارج کہاں سے ہو رہا ہے، یہ کچھ ایسی باریک اور چھوٹی چیزیں
کیا آپ نے رات میں صرف پڑھنے کے علاوہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کے علاوہ ان کو موبائل سے روکا؟ ایسا تو نہیں کہ رات میں بھی تکیا کے بغل میں موبائل رکھ کر سورج کے آس پاس آپ نے گرفت کی کہ رات میں روزانہ موبائل جمع ہو جائے گا میرے پاس اور سوئچ آف ہو کے رکھ دیا جائے گا۔ باتیں چھوٹی ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہیں، یہ اتنی عظیم باتیں ہیں کہ جس میں سارے فتنوں کو جنم دے گی، جس نے برائیوں کو پیدا کرنے کے لیے سارے اسباب اتنے کھول دیے کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ برائیوں اور ان اسباب پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری دنیا کی کوئی طاقت سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح مرد و زن کے اختلاف میں اصلیات پیدا کہ علمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 80-90 سال پہلے کہا تھا کہ کالج فالج ہے، جس طرح فالج انسان کے جسم کو بیکار کر دیتا ہے، کالج انسان کی ایمان اور روح کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج اس کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم اہل ثروت اور مالدار ایسے اسکولز قائم کریں جو صرف گرلز کے لیے الگ، ایسے کالجز کا انتظام کریں جو گرلز کے لیے الگ ہو۔ اسباب ہی اس کے علاوہ کوچنگ سینٹروں کا آپ کو الگ نصب کرنا پڑے گا کہ بنیادی کام کرنے پورے ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہماری بچیاں ڈاکٹر بنا بڑی تیزی سے بن رہی ہیں، بننا چاہیے اور ضرورت ہے، بلکہ بھی جتنے ڈاکٹرز لیڈیز ہونے چاہیے مسلم میں 5% بھی نہیں۔ لیکن آپ نے اگر انتظام دیکھا پورے ہندوستان میں صرف 1 میڈیکل کالج ہے جو گرلز کے لیے الگ، پورے ہندوستان میں اگر 1 کروڑ دوسری جگہ پر اگر بجٹ ہے اس میں میڈیکل میں داخلے کے لیے وہاں پر 1.5 کروڑ بھی مانگا جا رہا ہے، تو لوگ اپنی ایمان کی بچانے کے لیے اور اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے 1.5 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظاہر سی جد محدود میں کون جا سکتا، مارکیٹ میں جا سکتے، اور غریبوں کا کیا ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے تمام کالجز بھی قائم کیے جائیں اور جو گرلز کے لیے الگ ہوں ان کا پورا سسٹم، پورا نظام تعلیم اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے مشکل حالات میں اسباب پر بھی نظر رکھنی ہے اور اس کے تدارک اور حل کے لیے میدان میں آنا ہے تیزی کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس کے اسباب اور تدارک کا علاج نہیں کیا اور صرف اپنے گھر کو دیکھتے رہے کہ میرا گھر محفوظ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ آج 90% گھر محفوظ نہیں ہے، کچھ کے علم ہے اور کچھ کے علم نہیں۔ صورتحال پر کنٹرول کرنا، قابو پانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ بڑے درد اور فکر اور جذبے کے ساتھ یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس امید پر کہ حضرات میں اس ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم تعلیم دیں لیکن انتقاد اور ابحاد سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایمان و یقین میں اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنی کوششیں ہم نے نہیں کی ہیں، اس پر ہمیں ظاہر ہے کہ غور کرنا پڑے گا۔ جب اس پر غور کریں گے ہمیں دیکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ صحابیات کے ایمان کو بچانے کے لیے کیسے واقعات پیش آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی سب سے مالدار خاتون میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری طاقتوں نے ملامت کی، سماج نے طعن کیا، سماج نے بائیکاٹ کر دیا، خدیجہ نے کچھ نہیں برداشت کیا، ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدیجہ نے پوری دنیا کو دھتکار دیا ایمان کے لیے، ایمان سے نہیں کر سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیں۔ حضرت سمیہ نے ابو جہل کی بات کی حضرت سمیہ، ابو جہل نے سخت ترین تکلیف پہنچائی، جب انہوں نے ایمان قبول کیا ساری طاقت لگائی، مارتے مارتے بے ہوش کر دیتا ابو جہل، ایمان سے نہیں، اتنا مارا اتنا مارا اتنا ٹارچر کیا کہ حضرت سمیہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی، بینائی ختم ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ سمیہ آپ تو کلمے سے پھر جاؤ اور ایمان سے الگ ہو جاؤ، تیرے رب اور پہ کعبہ نے تیرا ساتھ نہیں دیا، میرے لب عزا کے خلاف بولتے اس نے تیری بینائی چھین دی۔ سمیہ روتی تھی راتوں کا، اللہ سے مانگتی تھی میرے اللہ اس دان کے سننے کی اب مجھ میں سکت نہیں رہی آتا۔ صبح اٹھتی ہے سمیہ کی دونوں آنکھوں میں بینائی ہے، روشنی، سمیہ دیکھ رہی ہیں۔ ابو جہل شرمندہ ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر آئے، ابو جہل میں چاہتا ہوں کہ اسے خرید لوں جس قیمت پر دینا چاہو،
ابو جہل شرمندہ تھا، سمیہ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں لا سکتا تھا، اس لیے کہ اپنے آبا اور دوستوں کی مجلس میں اعلان کر چکا تھا کہ میرے لا تو اس کا برائی کی سمیہ ہے، اس لیے سمیہ کی آنکھ کی روشنی لے لی گئی، لیکن اب تو پھر بھی نہیں آ چکی ہے۔ اس لیے ابو جہل نے سوچا شرم کے مارے کی سمجھ مسئلہ نمٹ جائے، بیچ دیا، کئی بری قیمت پر بیچا، قربان جائے گی سیدنا صدیقہ اکبر کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان کرتی رہی۔ ابو جہل کی کہاتا ہوں، ابو جہل نے ایک روز پکڑ لیا پھر اور کہا بھی پھر جاؤ کرنے سے، اور اب بھی تم اللہ کی تعریف اور محمد رسول اللہ کی شان کا منقبت بند کر دو۔ کہا کہ دیکھ تو یہ نیزہ، اور نیزہ ہمارا نام پر ایسا کہ جس کو سدت سے لڑ سکے۔ لیکن سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایمان کتنا مسئلہ، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان چلا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں جا کر رہے گا چاہے کتنا ملے گا، اور ایمان نہیں ہو تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا چاہے دنیا میں کتنی صدقہ و خیرات کر لے، دنیا میں کتنی نیکیاں کر لے۔ ایمان حد فاصل ہے، ایمان تذکرہ ہے ٹکٹ کے جنت کا، ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کے آسمان و زمین کے ساتوں طبقات ایک ترازو پر اور ایک ترازو پر صرف ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لکھ کر رکھ دیا جائے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ بتایا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی بھاری چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے فرزندوں، یاد رکھو ہم سب پر خدا کا کتنا شکر ہے، ہم سب کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ نے اپنے انتخاب سے ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اگر ایمان والے گھر میں نہ پیدا کرتا، آپ کی گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے، ایمان کی دولت کہاں ملتی، سماج کہاں چھوڑتی ہے؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان کے حلقے میں آ جائیں، مگر اس سماج میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اس سماج کے بندھنوں سے نہیں نکل پاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر روزانہ ادا کیجیے، سجدہ شکر کیجیے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، آپ نے میرے بغیر کسی انتخاب اور کسی نیکی اور بھلائی کے ایمان والے گھر میں پیدا کرنے کو نہیں بنایا۔ اب تو میرا کچھ بھی کام نہیں ہے، ایک کام ہمارے سارے کر۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پورے قرآن کے پارے پڑھے مختلف آپ کو بتاؤں، آیت میں بے شمار ہے جس میں یہی اعلان کیا گیا ایمان عمل صالح جنت میں ڈالنے کا۔ دو ہی کام ہے، ایک کام ہمارا آپ کا نہیں ہے، اللہ نے خود ہمیں مومن بنا کر پیدا کیا، اور وہ صرف ایک کام کرنا، نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال کی ایک بھیک مانگ لیجیے اللہ سے، اللہ کے دربار میں کہ میرے اللہ صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھیے۔ اگر اس پر ہم اور آپ جمے رہے تو ہمیں آدھا کام کرنا ہے، جنت میں انشاءاللہ داخلہ ہوگا۔ ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں، دعا کیجیے اللہ تعالی شاہ ہم سب کو کار کا بازی کردار کا بازی بنائے، عمل اور عظمت، احساس، محاسبہ سب کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر وقت یہ احساس دل میں پیدا کر دے کہ اللہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس قبر کے تیری کوٹری اور جس میدان محشر اور جنت و جہنم کے لیے اللہ آخرت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا احساس ہمیں زندہ رکھیے اور اس محاسبے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، اور دین کے لیے ہم اپنے لیے نہ جئیں بلکہ قوم و ملت کے لیے جئیں۔ اس کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اس احساس کو اللہ سے مانگیے، ہر رات کو دل محاسبہ نفس کیجیے، یقین مانیے کہ آپ رات کو بڑے خوش نصیب ہیں، بیماریوں کی سرزمین پر رہتے ہیں، تاریخی سرزمین ہے، ہزاروں سال سے جتنا آباد ہے۔ یہ خود آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے تعلیم پڑھی کہ 500 سال پرانی یہ مسجد ہے، تقریباً آپ رات پرانے لوگ ہیں اور اس سرزمین کے رہنے والے ہیں جس کا نام پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں پورا ہندوستان دیوالی شریف کے نام سے بڑے احترام سے لیتا ہے، جہاں بزرگوں کی نہ معلوم کتنی خبریں ہیں، وہ آسودہ خواب ہیں جن کی ارواح آپ کی طرف متوجہ ہیں، خانقاہ مجیبیہ، اور کتنی خانقاہیں آپ کی گود میں ہیں، امام شریعہ پڑوس میں جس کی خدمات 4 صوبوں کی بنی پورے ہندوستان میں جن کی قیادت ہے، سب آپ کو دیوالی شریف کو عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر تعلیم، ہمارے اندر خدمت، ہمارے اندر استقامت، ہمارے مزاج میں محاسبہ، اللہ کی رضا کے لیے میرا ایک عمل ہو جائے، اللہ سے مانگتے رہنا ہم سب کی ذمہ
جاری ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى صراط كريم. قد كن بر رؤوف رحيم.